السلام علیکم ناظرین، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج ہم اردو پیپر کے بارے میں بات کریں گے کہ بورڈ کے اندر جو اردو کا پیپر ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو اس کی مناسب پریزنٹیشن ہے وہ ہم کس طرح کی کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک پورے وقت کے اندر ہمارا جو پیپر ہے وہ بھی حل ہو جائے، پریزنٹیشن بھی اچھی سی ہو اور باقی مضامین کے مطابق ہمیں اس کے اچھے سے نمبر بھی مل سکے۔ کیونکہ اکثر بچوں کا گلہ ہوتا ہے کہ وہ پیپر اچھے سے اٹیمپٹ بھی کر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے سوالات پوچھے گئے تھے ہم نے ان سب کے جوابات بھی دے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایک خواہش کے مطابق نمبر تھے، امید نمبر، وہ ہمارے مکمل نہیں آ سکے، کیونکہ باقی مضامین میں وہ اچھے نمبر لے لیتے ہیں، لیکن اردو کے پیپر کے اندر نمبر جو ہیں وہ بہت کم بچوں کو دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اوورال جو رزلٹ ہے، جو ایک پرسنٹیج ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، جو کہ ایک اچھے طالب علم کے لیے سمجھ لیں کہ بڑے افسوس والی بات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک اچھا رزلٹ نہ آنا اور محنت کے باوجود نہ آنا، یہ اس کے لیے باعث افسوس بات ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر کو کس طرح حل کیا جائے، پریزنٹیشن کس طرح کی ہونی چاہیے، اور کس سوال کا جواب کتنی سطور پر ہونا چاہیے، کیونکہ بعض کا جب ہم سطور سے زیادہ لکھ دیتے ہیں، وہ بھی ایگزامینر کے اوپر جو سمجھ لیں کہ ایک اچھا ایکسپریشن نہیں پڑتا، اچھا تاثر نہیں پڑتا، اور اگر ہم پوچھے گئے سوالات کا جواب اس کی مناسب سطروں سے کم دیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے بھی وہ نمبر کاٹے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کون سے سوال کو کس طرح کرنا چاہیے اور کتنی لائن کے اوپر اس کا مناسب جواب دینا چاہیے۔ اردو پیپر کلاس نہم بورڈ کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو جو سوال ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے، معروضی کا پیپر آپ کو دیا جاتا ہے، حصہ معروضی آپ حل کر کے جب واپس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو حصہ انشائیہ دیا جاتا ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہے پیپر کے مطابق تو یہ سوال نمبر 2 ہوگا۔ سوالات کی نمبرنگ اگر آگے پیچھے بھی ہوگی تو آپ نے وہ پیپر کے مطابق اس کو سیٹ کر لینا ہے، لیکن بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا سوال کس طرح حل کرنا ہے، سب سے پہلا اس کا پورشن کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کو آخر تک کس طرح لے کے جانا ہے۔ تو حصہ انشائیہ میں جو آپ کا پہلا سوال ہوتا ہے وہ ہے اشعار کی تشریح۔ سب سے پہلے اشعار کی تشریح دیتا ہے، جس میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نظم اور ایک حصہ غزل۔ حصہ نظم میں سے آپ نے اشعار 3 کرنے ہوتے ہیں اور 2 اشعار آپ نے حصہ غزل میں سے کرنے ہوتے ہیں۔ مکمل سوال جو ہے وہ یہ آپ کا 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم اس سوال کی ڈویژن کریں تو ایک شعر کی تشریح 2 نمبر کی بنتی ہے۔ اب سب سے پہلے شعر لکھیں، حصہ نظم لکھ کے جو بھی شعر آپ نے لکھنا ہے نمبرنگ لگائیں، شعر لکھیں، اس کے بعد شعر کی علامت لگائیں، اور نظم کا مفہوم، نظم کا نام اور جو شاعر کا نام ہے اس کو لکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ چیز اضافی ہوتی ہے، بعض کا پوچھ لے نہ پوچھ لے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو تیار رکھنا ہے۔ اس کے بعد مفہوم لکھیں، مفہوم آپ کا کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 سطروں پر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اتنے کے اندر ہی آپ نے جو شعر ہے اس کے مفہوم کو واضح کر دینا ہے۔ اس کے بعد تشریح کی باری ہے، تشریح کو آپ جو ہے آپ اس حد تک لکھیں کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، آپ کا یہ جو ایک سوال ہے یہ پیپر کی ایک سائڈ پہ پورا ہونا چاہیے، مطلب سب سے اوپر شعر، نام، نظم کا، شاعر کا، مفہوم اور تشریح، یہ ساری چیزیں ملا کے پیپر کی ایک سائڈ ہونی چاہیے، اس کم از کم اتنی، زیادہ سے زیادہ 1.5 یا اس سے کم ہی ہونا چاہیے، زیادہ اس کی تشریح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تشریح اس حساب سے لے لیں کہ 4 سے 5 یا 5 سے 6 لائنیں آپ نے لکھ کے ایک پیرا تشریح کا کر کے اس کے بعد درمیان میں آپ ایک تشریح کا شعر لکھیں جو تشریح کے مطابق ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ 4 سے 5 یا 5 سے 6 لائنیں لکھ دیں، تو یہ آپ کا ایک صفحے کے اوپر ایک سوال آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ ایک شعر کی تشریح آپ کی 2 نمبر کی ہوگی۔ اسی طرح باقی اشعار کی بھی تشریح ہے، اسی طرح غزل کے اشعار کی بھی تشریح ہے۔ تو یہ بات آپ نے ایک سوال جو ہے آپ نے اس طرح حل کرنا ہے، پہلے شعر، پھر نظم کا نام اور شاعر کا نام، پھر اس کے بعد مفہوم، اور اس کے بعد تشریح کس حد تک کتنی کرنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے اندازاً کہ اتنا آپ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک صفحے کی ایک سائٹ کے اوپر یہ آپ کا
ایک شعر مکمل ہونا چاہیے، مفہوم، شعر اور تشریح ملا کے۔ اس کے بعد آپ نے اگلے شعر پہ چلے جانا، جس کو کرنے کا طریقہ بالکل یہی ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں آگے والا سوال، جو ہے عبارت کی دی جاتی ہے اور اس کی تشریح وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو عبارت لکھیں یا نہ لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ خالی نمبر بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نے پہلا پیرا کیا ہے یا دوسرا پیرا کیا ہے، جون سا بھی ہے وہ آپ خالی نمبر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر لکھنا چاہیں تو 1 یا 1.5 لائن کے اندر عبارت کا پہلا فقرہ لکھیں، اس کے بعد کچھ ڈاٹس لگا کے اور آخری فقرہ لکھ دیں، وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے گا۔ اس کے بعد حوالہ متن ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ دونوں چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، سبق کا نام، مصنف کا نام۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے جو بھی اس نے الفاظ انڈرلائن کیے ہوں گے پیپر کے اندر وہ آپ نے لکھ دینے، ہر لغت کا ہیڈنگ دے دیں، یا کوئی بھی الفاظ معنی کی دے دیں، یا خط کشیدہ الفاظ کے معنی، وہ آپ کی مرضی ہے، ہیڈنگ جیسی بھی آپ دے دیں۔ ایک طرف الفاظ لکھ دیں، دوسری طرف ان کے معنی لکھ دیں۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ اس میں آ جاتا ہے سیاق و سباق کا۔ سیاق و سباق پوچھ دے تو آپ نے لکھ دینا ہے، وہ نہ پوچھے تو سیاق و سباق آپ نے نہیں لکھنا۔ تشریح پہ آ جائیں۔ عبارت کی تشریح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جون سا پیرا اس نے دیا ہوا ہے اس کا آپ نے 3 گنا لکھنا ہوتا ہے، 3 گنا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا پیرا جو ہے وہ صرف 2 لائنوں کا ہوتا ہے، تو تشریح پھر آپ 6 لائنوں کی کریں گے، نہیں، آپ نے 3 گنا کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو پورا سوال ہے تشریح کا، یہ آپ کا کم از کم جو ہے وہ 1.5 صفحہ ہونا چاہیے، اور یہ جو آپ کا مکمل سوال ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ کا 2 صفحوں کے اوپر مکمل ہو جانا چاہیے۔ عبارت کی یہ جو تشریح ہے یہ آپ کا عبارت ملا کے، سبق کا نام عنوان ملا کے، الفاظ معنی ملا کے اور تشریح ملا کے مکمل جو ہے یہ آپ کا 2 صفحوں کے اوپر سوال مکمل ہونا چاہیے۔ 2 صفحوں سے زیادہ نہ کریں اس کو، اور کم از کم آپ اس کو 1.5 صفحے تک لا سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آپ کی اس کی لینتھ مکمل ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ پریزنٹیشن آپ دیکھتے جائیں کہ آپ نے انڈر لائن کس طرح کرنا ہے، اور ڈبل انڈر لائن کرتے جائیں، اینڈنگ لائن لگاتے جائیں، تو یہ آپ کے ہر سوال کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں خلاصے کے اوپر۔ خلاصہ کس طرح کرنا ہے، کتنے جو ہے وہ اس کی لینتھ ہونی چاہیے، کس طرح کرنا ہے۔ تو جس بھی سبق کا اس نے خلاصہ دیا سب کے پہلے اس کا سبق کا نام لکھ دیں، اس کے بعد مصنف کا نام لکھ دیں۔ خلاصے کی آپ کی جو لینتھ ہے وہ کم از کم 2 صفحات اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحات۔ خلاصے کے اندر اگر کوئی مناسب حوالہ آ رہا ہے تو وہ لکھ دیں، اگر اور دوسری بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، خلاصہ کرتے وقت آپ نے جو آپ کے سبق کا پہلا فقرہ ہے خلاصے میں بھی وہی پہلا فقرہ ہونا چاہیے، اور جو آپ کا سبق کا آخری فقرہ ہے خلاصے میں بھی وہی آخری فقرہ، یعنی ترتیب بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی کہ آپ کے کتاب کے سبق کے اندر دی گئی ہے۔ اور خلاصے سے متعلقہ میری ایک ویڈیو بھی اس چینل میں ہے، وہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خلاصہ وضاحت کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح اس میں اچھے نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نظم کا خلاصہ یا نظم کا مرکزی خیال بھی وہ بعض اوقات پوچھ لیتا ہے، تو وہ آپ نظم کا عنوان دیں، شاعر کا نام دیں، اور اس کے خلاصے کی جو لینتھ ہے وہ 6 یا 8 سطروں میں آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے، اور اس کے بعد اینڈنگ لائن لگا دیں۔ ساتھ میں پریزنٹیشن جاری رکھیں، مارکر کا استعمال ہے، پین کا استعمال ہے، اس کو اچھا کر کے جو ہے وہ لکھیں۔ سوالات کو آپ مختصر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، مکمل جو پیپر میں اس نے سوال دیا اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ان کا کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوالات کے جواب، جو مختصر سوال وہ پوچھتا ہے، آپ اچھے سے جو ان کو نمبرنگ دیں، ڈائریکٹ جواب لکھ دیں، جواب کو زیادہ بڑھانے کی کم کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا جواب ہے مناسب اتنا لکھ دیں، چاہے 1 لائن میں آ جائے چاہے 2 لائنوں میں آ جائے۔ اب یہ ہے کہ مرزا غالب کو کون سی چیز زیادہ مرعوب تھی کھانے میں، تو جواب ہے مرزا غالب کو آم بہت مرعوب تھے کھانے کے اندر۔ تو آم چونکہ ایک پھل ہے، جواب میں آپ ایک اہم لفظ مارکر سے لکھ کے آگے جواب لکھ دیں گے تو اس کا بھی کوئی اتنا مذائقہ نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کا جواب درست کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر حضرت اسما کے بارے میں سوال ہے تو آپ حضرت اسما کا جواب لکھ کے تو مارکر کے ساتھ نام لکھ کے نیچے ان کا جواب لکھ دیں، تو یہ بھی آپ کا مکمل جواب تصور کیا جائے گا۔
اب یہ مارکر سے جو دو چیزیں میں نے لکھی ہیں یہ اضافی ہیں، آپ ان کو نہ بھی لکھیں، ان کے بغیر جواب لکھ دیں گے تو جواب آپ کا مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں درخواست کے اوپر۔ درخواست لکھنے کا طریقہ، پہلی جو لائن ہے اس میں آپ نے باخدمت جناب لکھنا ہے۔ کچھ بچے جناب اور صاحب دونوں چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو آپ نے یاد رکھنا ہے جناب اور صاحب میں سے ایک ہی چیز لکھنی ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں کہ باخدمت جناب ہیلتھ آفیسر، اس کے بعد کوما، ضلع آپ نے نہیں لکھنا ہوتا، اس کی جگہ پہ آپ الف ب جیم لکھ دیں گے۔ عنوان کے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں، رابطہ علامت لگائیں اور واوین کے کوسین کے اندر جو آپ اس کا عنوان لکھیں۔ جناب عالی ہے، آگے ندائیہ علامت ہے، اس کو درمیان میں لکھنے کی بجائے اب جو اس کو اچھا طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ اس کو دائیں جانب لکھ دیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ ختم ہو وہاں پہ آپ اپنی درخواست کا جو موضوع ہے، اس کا جو عنوان ہے، مضمون، نفس مضمون، وہ لکھنا شروع کر دیں۔ اس کو لکھنے کے بعد آخر میں آپ لکھیں درخواست گزار، بائیں جانب اہل محلہ الف ب جیم، اور درخواست گزار کے برابر آپ تاریخ لکھیں۔ تاریخ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سال لکھنے کے ساتھ اس کا حمزہ بھی لکھیں، اور یہ مکمل ایک نمبر ہے، اس کا نہ لکھنے سے نمبر اس کا کٹ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی کہانی کے اوپر، چونکہ گرامر کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ کہانی میں بات جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، ایک صفحے میں مکمل کر دیں یا 1.5 صفحہ پہ مکمل ہو جائے، مکمل ہونی چاہیے بات۔ کچھ الفاظ اس کے اندر مارکر سے لکھ دیں، وہ آپ کی پریزنٹیشن اور خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ اس کے ساتھ آخر میں جو نتیجہ ہے، اگر آپ کو 2 آتے ہیں اخلاقی سبق یا نتیجہ تو 2 لکھ دیں، 1 آتا ہے تو 1 لکھ دیں۔ اسی طرح آخر میں آپ کا فقرات کی درستی یا فقرات کی تکمیل کا سوال ہے، اس کو لکھیں، اس کے لیے بھی اچھی پریزنٹیشن لگائیں، اچھے نمبر مارکر کا استعمال کریں، پین کا استعمال کریں۔ جو خالی الفاظ ہیں ان کو جواب، یعنی جو وہ آپ کا جواب کہلائے گا، باسی کڑی میں، یہ تو سوال کی صورت ہے نا، تو جب آپ اس کو جواب میں لکھنے لگیں تو باسی کڑی میں یہ پین سے لکھ دیں ابال آیا، یہ آپ کا جواب ہے، آپ اس کو مارکر سے لکھ دیں، یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی مکمل پریزنٹیشن ہے۔ ہر سوال کے بعد اینڈنگ لائن لگائیں، ہر سوال کا جو مارکر ہے وہ اچھے سے استعمال کریں، ڈبل انڈر لائن ہے یا کوئی بھی رابطہ علامت ہے، آپ واوین لگا رہے ہیں، اشعار کے جو علامت ہے ان کو مکمل کریں۔ ایک ایک چیز جب آپ واضح رکھیں گے تو ایگزامینر کبھی بھی آپ کے نمبر نہیں کاٹے گا، بلکہ وہ مجبور ہوگا آپ کو پورے نمبر دینے پر۔ تو آج کی ویڈیو ہماری مکمل ہوئی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔